محمد۔ قل فرمائیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالو آؤ، الی کلمۃ، ایک ایسی بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو برابر ہے، یکساں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہ عبادت کریں گے کسی کی سوائے اللہ کے، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ شریک ٹھہرائیں گے اس کے ساتھ کسی چیز کو، ولا یتخذ بعضنا بعضا، اور نہ بنا لے کوئی ہم میں سے کسی کو اربابا من دون اللہ، رب اللہ کے سوا، یعنی نہ بنا لے کوئی ہم میں سے کسی کو رب اللہ کے سوا۔ یہاں مراد صرف ایک کلمہ نہیں بلکہ یہاں مراد پورا جملہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی دعوت، نرالا دین لے کر نہیں آئے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی توحید کی دعوت لے کر تشریف لائے ہیں جس کی دعوت ہر نبی نے دی۔ تو یہ بات تو ہمارے اور تمہارے درمیان بھی مشترک ہے کہ تمہارے نبیوں نے بھی تمہیں یہ سکھایا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور کسی کو اپنا رب نہیں بنائیں گے۔ امام ترمذی نے حضرت عدی بن حاتم سے نقل کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے ارباب تھے ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ جس حلال چیز کو چاہتے حرام کر دیتے اور جس حرام چیز کو چاہتے حلال کر دیتے اور تم ان کے ہر حکم کی پیروی کرتے؟ میں نے عرض کیا، ہاں ایسا تو ہم کیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو حلال و حرام کرنے کے کلی اختیارات سونپ دینا بھی اس کی عبادت کرنا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ روگردانی کریں، منہ پھیریں، فَقُولُوا، تو کہو، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو کہو کہ گواہ رہنا اے اہل کتاب کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اہل کتاب کی آنکھوں سے تعصب کا پردہ اٹھانے کا ایک لطیف اسلوب استعمال کیا گیا ہے کہ انسان جب کسی دوسرے کو کسی میدان میں سبقت لے جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو قدرتاً اس کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کی طرف سے یہ اعلان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے دل میں بھی وہ جذبہ پیدا ہو، یعنی کیا کہ فقولوا، کہو، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، تم کہہ دو کہ گواہ رہنا اہل کتاب ہم مسلمان ہیں۔ جب مسلمان ڈٹ کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرے گا، اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرے گا، اپنے مسلمان ہونے کو اعزاز سمجھے گا اور اپنے مسلمان ہونے والے نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس پر خوب عمل کرے گا، تو دوسری قوموں کو خود بخود ان کی طرف آنے کا جذبہ ملے گا۔ جب یہ خود ہی اپنے مسلمان ہونے پر شرم محسوس کرے گا اور اس پر ایک ایسا رویہ کرے گا کہ اس کے اعمال، یعنی اس شریعت کے احکام ہیں اس پر عمل کرنے میں کوتاہی کرے گا، اور اپنے مسلمان ہونے پر یہ ایسا کرے گا کہ اس کا رویہ کیا ہوگا کہ میں کیوں مسلمان بن گیا، یعنی اس کو عجیب یہ گلٹی فیل کرے گا، تو پھر کہاں سے یہ کسی دوسرے کو اسلام کی طرف بلانے کا جذبہ دے سکتا ہے، جو آج کے مسلمان کی حالت ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، کیوں جھگڑتے ہو تم ابراہیم کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل، حالانکہ نہیں اتاری گئی توریت اور انجیل، الا من بعدہ، مگر ان کے بعد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل و کمالات کے سب معترف تھے اور سب اس پر متفق تھے کہ آپ کا دین ہی سچا دین ہے اور آپ کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ اس لیے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، اور عیسائی دعویٰ کرتے تھے کہ آپ عیسائی تھے۔
تو ان کے اس غلط دعوے کو باطل کیا جا رہا ہے کہ یہودیت اور عیسائیت تو بعد کی پیداوار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تو صدیوں پہلے کا ہے، جب یہودیت اور نصرانیت تھی ہی نہیں۔ تو ان کو یہودی یا عیسائی کہنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا تم نہیں سمجھتے؟ ہاں انتم ہؤلائی، ہاں تم وہ لوگ ہو، تم جھگڑ رہے ہو، فیما لکم بہ علم، ان باتوں میں جن کا تمہیں علم ہی نہیں، فلما تحاجون فیما، بس کیوں جھگڑتے ہو ان باتوں میں، لیس لکم بہ علم، جن باتوں کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہیں تھے ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ ہر گمراہی سے الگ رہنے والے تھے۔ الحنف عربی میں کہتے ہیں گمراہی سے منہ موڑ کر حق کی طرف متوجہ ہونے کو، اور الجنف کہتے ہیں گمراہی کی طرف مائل ہونے کو۔ تو الحنف، حنیف کا معنی ہوا ہر باطل اور گمراہی سے منہ موڑ کر حق کی طرف متوجہ ہونے والا۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف اللہ کی الوہیت کے قائل تھے اور تمام باطل سے جدا ہو کر صرف حق کی طرف مائل ہونے والے تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ تھے ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی، ولیکن کان حنیفاً، بلکہ وہ ہر گمراہی سے الگ رہنے والے تھے، مسلماً مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور نہ ہی وہ شرک کرنے والوں میں سے تھے۔ ان اولی الناس بابراہیم، بے شک لوگوں میں سب سے قریب ترین ابراہیم سے، الذین اتبعوہ، وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، وہذا النبی، اور وہ یہ نبی ہیں، والذین آمنوا، اور وہ جو اس نبی پر ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالی مددگار ہے مومنوں کا۔ اہل حق سے تعلق کا انحصار اس پر نہیں کہ آپ صرف ان سے وابستگی کا اظہار کریں، بلکہ اس کا دار و مدار تو ان کی سچی پیروی پر ہے، ان کے پیغام کو دل سے قبول کرنے پر ہے۔ تو قرآن کریم نے وضاحت کر دی کہ حضرت ابراہیم سے تقرب کا شرف، حضرت ابراہیم سے قریب ترین وہ ہوگا جو ان پر ایمان لائے اور ان کی پیروی کرے۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جنہوں نے دین ابراہیم کو نئی زندگی بخشی، اور ان کے جاں باز غلام جو ابراہیمی مشن کو سربلند کرنے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے آمادہ ہیں، یہی حضرت خلیل اللہ کے سب سے قریب ہیں۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، دل سے چاہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ کسی طرح گمراہ کر دیں تمہیں، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ نہیں گمراہ کرتے مگر خود کو، اپنے آپ کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اہل کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، لیکن ایمان لانا تو دور کی بات، ان کی ضد کی حالت تو یہ ہے کہ جو راہ راست پر چل رہے ہیں ان کی آرزو ہے کہ وہ بھی اس راہ سے بھٹک جائیں، اور وہ مسلمانوں کو اسلام سے بدظن کرنے کے لیے کیسے کیسے جتن کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اعلان فرما دیا کہ وہ اس ناپاک مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جیسے آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ان سے دور کرنے کے لیے کون سا راستہ ہے جو اختیار نہیں کیا جاتا، لیکن الحمدللہ اکثریت مسلمانوں کی وہ ہے جو اپنے دین پر عمل کرتی ہے۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، وانتم تشہدون، حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو۔ یعنی تمہاری کتابوں میں سب کچھ لکھا ہے، اسلام کی صداقت کا مشاہدہ بھی تم اپنی آنکھوں سے کر رہے ہو، پھر تمہارا دین اسلام کو قبول نہ کرنا بڑی عجیب بات ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل، کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ،
لبس تلبسونا بنا ہے لبس سے، اس کا معنی ہے ڈھانپ دینا یا کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا۔ یہ کیا کرتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات جو ان کی آسمانی کتابوں کے ہر صفحے پر موجود تھے ان کو چھپا دیتے تھے اور اللہ کے احکام میں تبدیلی کرتے تھے۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور کیوں چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہا ایک گروہ نے اہل کتاب سے، آمینو ایمان لاؤ، بالذی انزل علی الذین آمنو، اس کتاب پر جو اتاری گئی ایمان والوں پر، وجہ النہاری، صبح کے وقت ایمان لاؤ، وَاکْفُرُوا آخرہ، اور شام کو اس کا انکار کر دو، لعلہم یرجعون، اس طرح وہ اسلام سے پھر جائیں گے، یعنی اسلام سے پلٹ جائیں گے۔ اس کو سمجھیں، اس آیت کریمہ کو، کہ جس کو علامہ قرطبی نے بہت آسان انداز میں بیان فرمایا کہ رؤسائے یہود، یعنی یہود کے جو رئیس تھے، وہ اپنے چیلوں کو سازش کے ذریعے تیار کرتے تھے اور 3 باتیں بڑی مہارت سے ان کو ذہن نشین کروا دیتے تھے۔ کیا کہ اپنے دین کے ماننے والوں کے بغیر کسی کی بات مت ماننا، دوسرے یہ کہ جو اللہ نے تم پر انعام کیے ہیں وہ کسی کو اور قوم کو نہیں دیے، تیسرے یہ کہ تم مطمئن رہو قیامت میں تم پر کوئی حجت قائم نہیں ہوگی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے چند خاص چیلے مسلمانوں کے پاس بھیجنے کا اعلان کیا تاکہ وہ پہلے ایمان لائیں، اس کے بعد وہ پھر مرتد ہو جائیں۔ ان کو تو پہلے سے انہوں نے پکا کر دیا، اور پھر وہ مرتد ہو جائیں اور مرتد ہو کر خوب چرچا کریں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیں تو اسلام اور پیغمبر اسلام کو قریب دیکھنے کا موقع ملا، ہمیں تو کچھ ایسی اچھی بات نہیں ملی، تو ہم نے اس دین کو ترک کر دیا۔ تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو تیزی سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ ایک دم ٹھٹک جائیں گے، وہ سوچیں گے کہ جس دین کے ماننے والے اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو وہ سچا دین نہیں۔ تو یہ یہود کی بڑی خطرناک سازش تھی اور نفسیاتی طور پر اس کا بڑا برا نتیجہ نکلتا، لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ہوشیار کر دیا۔ اس طرح یہود کی یہ گہری چال ناکام ہو گئی۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، کہ مت مانو کسی کی بات سوائے ان لوگوں کے جو پیروی کرتے ہیں تمہارے دین کی۔ قل، فرمائیے، ان الہدا ہدی اللہ، ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ دیا جا سکتا ہے کسی کو جیسے تمہیں دیا گیا۔ یہ بھی مت ماننا کہ دیا گیا کسی کو جیسے تمہیں دیا گیا۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا کوئی حجت لا سکتا ہے تم پر تمہارے رب کے پاس۔ قل، فرمائیے، ان الفضل بید اللہ، فضل و کرم تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، دیتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، سب جاننے والا ہے۔ یعنی یہ کیا کہتے تھے اپنی قوم کو کہ جو انعام اللہ نے تم پر کیے ہیں وہ کسی اور قوم پر نہیں کیے، اور تم تو اللہ کے لاڈلے ہو، اور تم ساری قوموں سے سب سے افضل و اعلیٰ ہو، اور قیامت کے دن بھی تمہیں تو بس ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ تو یہ اس طرح کر کے اپنی لوگوں کو اس بات پر لے کر آتے تھے، یعنی ان کو یہ سمجھ لیں کہ برین واشنگ کرتے تھے اس طرح۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبوت کسی کی ذاتی جاگیر نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وہ حکیم و علیم، جس کو اس بار امانت کے اٹھانے کا اہل دیکھتا ہے اس کو اس سے سرفراز فرماتا ہے۔ اس سے یہود کے اس دعوے کی تردید ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ نبوت اولاد اسحاق کی میراث ہے، بنی اسماعیل میں سے کوئی نبی نہیں آ سکتا۔
ومن اہل الکتابی، اور اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں، من ان تأمنہ بقنطار، اگر تو امانت رکھے ان کے پاس ایک ڈھیر سونے چاندی کا، یؤدیہ الیک، تو ادا کر دے اسے تمہاری طرف۔ ومنہم، ان میں سے بعض وہ ہیں، من ان تأمنہ بدینار، کہ اگر تو امانت رکھے اس کے پاس ایک اشرفی، لا یؤدیہ الیک، تو وہ واپس نہ کرے گا اسے بھی تیری طرف، الا ما دمت علیہ قائما، مگر جب تک کہ تو اس کے سر پر کھڑا رہے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کے ساتھ تجارت کرتے ہوئے عجیب قسم کا رویہ رکھتے تھے، دھوکہ کرتے، وعدہ کر کے پھر جاتے، امانتوں میں خیانت کرتے، اور پھر جب ان کو اس معاملے پر کہا جاتا تو نادم ہونے کے بجائے جواب دیتے کہ ہمیں تو ہماری کتاب نے عرب کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرنے کی اجازت دی ہے۔ ذالک بانہم، یہ بددیانتی اس وجہ سے ہے، قالو کہتے ہیں، لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ نہیں ہے ہم پر ان پڑھوں کے معاملے میں کوئی گرفت۔ کہتے تھے کہ ہمیں عرب کے جاہلوں کے ساتھ ایسا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، یعنی وہ خود جانتے ہیں کہ وہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ان کی کتابوں میں ایسا لکھا ہی نہیں ہے۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ، جس نے پورا کیا اپنا وعدہ، واتقى، اور پرہیزگار بنا، فإن اللہ يحب المتقین، تو بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یشترون، خریدتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کے عہد، وایمانہم، اور اپنی قسموں کے بدلے، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، اولئک لا خلاق لہم، یہ وہ بد نصیب ہیں جن کا کوئی حصہ نہیں، فی الآخرۃ، آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ کلام نہیں فرمائے گا ان سے، ولا ینظر الیہم، اور نہیں دیکھے گا ان کی طرف، یوم القیامت، قیامت کے روز، ولا یزکیہم، اور ناپاک کرے گا انہیں، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور بے شک ان میں ایک فریق وہ ہے، یلوون السنتہم بالکتاب، جو مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ۔ یلوون کا اصل ہے لین، جس کا معنی جھکانا اور مائل کرنا۔ یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے کلام میں ایسی رد و بدل کر دیتے تھے جس سے کلام کا اصلی مفہوم بدل جاتا تھا۔ عربی محاورے میں جھوٹ بولنے اور من گھڑت بات کرنے کو بھی لوّا لسانہ بکذا کہتے ہیں۔ علامہ قرطبی نے لکھا، والمعنی یحرفون الکلمہ ویعدلون بہ عن القصد، کہ علماء یہود کا یہ شیوہ تھا کہ توریت کی جن آیات میں حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا، یا تو انہیں ایسے لب و لہجہ میں پڑھتے کہ مطلب بگڑ جاتا، یا الفاظ و اعراب میں ایسا رد و بدل کر دیتے کہ ان آیات کا غلط مطلب لوگوں کو بتایا کرتے۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، بے شک ان میں ایک فریق وہ ہے، یلوون السنتہم بالکتاب، جو مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم خیال کرو کہ یہ کتاب سے ہی ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اترا، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ نہیں ہے اللہ کے پاس سے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ جان بوجھ کر۔ ما کان لبشر، نہیں ہے مناسب کسی انسان کے لیے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ جب اللہ عطا فرما دے اسے کتاب، والحکم، اور حکومت، والنبوۃ، اور نبوت، ثم پھر یقولا، وہ کہنے لگے، للناس، لوگوں سے، کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ بن جاؤ میرے بندے اللہ کو چھوڑ کر، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، وہ تو کہے گا بن جاؤ اللہ والے، بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، اس لیے کہ تم دوسروں کو تعلیم دیتے رہے تھے کتاب کی، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور اس وجہ سے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے تھے۔ یعنی جسے ان انعامات سے سرفراز کیا گیا کہ اسے نبوت عطا کی گئی، تو وہ کسی کو اپنی پرستش اور عبادت کی دعوت نہیں دے گا، وہ تو سب کو یہی تلقین کرے گا کہ اللہ والے بن جاؤ۔
ربانیین جمع ہے ربانی کی جو رب کی طرف منسوب ہے، مطلب اللہ والا، یا پھر یہ کہ انسانوں کی صحیح تربیت کرنے والا۔ یہاں عیسائیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، وہ خود کو خدا یا خدا کا بیٹا نہیں کہہ سکتے تھے، وہ تو محض لوگوں کو اللہ والا بننے کی دعوت دیتے تھے۔ اور پھر اے اہل کتاب، تم خود اپنی کتابیں پڑھتے ہو، تمہارے پاس رشد و ہدایت کا آسمانی صحیفہ موجود ہے، تم اس کے معنی اور مطالب سے واقف ہو، تو پھر تم توحید کی خالص نعمت سے کیوں محروم ہو؟ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، اور وہ مقبول بندہ نہیں حکم دے گا اس بات کا کہ بنا لو فرشتوں کو، وَالنَّبِيِّينَ اور پیغمبروں کو، أَرْبَابًا خدا۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، کیا وہ حکم دے سکتا ہے تمہیں کفر کرنے کا، بعد اذ انتم مسلمون، کہ بعد اس کے کہ تم مسلمان بن چکے ہو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور یاد کرو جب اللہ نے لیا، میثاق پختہ عہد، النبیین انبیاء سے، لما آتیتکم من کتاب، جب میں دوں تمہیں کتاب، وحکمت اور حکمت، ثم پھر جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہو ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بہ، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا، ولتنصرنہ، اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ قال، فرمایا، اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا، واخذتم علی ذالکم اسری، اور کیا تم نے اٹھا لیا اس پر میرا بھاری ذمہ؟ قالو، سب نے عرض کی، اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ حضرت سیدنا علی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی سے پختہ وعدہ لیا کہ اگر اس کی موجودگی میں سرور عالم و عالمیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو اس نبی پر لازم ہے کہ وہ حضور کی رسالت پر ایمان لا کر آپ کی امت میں شمولیت کا شرف حاصل کرے اور ہر طرح حضور کے دین کی تائید و نصرت کرے، اور تمام انبیاء نے یہی عہد اپنی اپنی امتوں سے لیا۔ اس لیے صاحب روح المعانی بیان فرماتے ہیں کہ عارفین نے فرمایا کہ نبی مطلق، رسول حقیقی اور مستقل شریعت لانے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جملہ دیگر انبیاء حضور کے تابع ہیں۔ شب معراج تمام انبیاء کرام کا بیت المقدس میں جمع ہو کر حضور فخر کائنات کی امامت میں حضور کے پیچھے نماز ادا کرنا اس بات کا اظہار تھا، اور امام الانبیاء والمرسلین کی عظمت شان اور جلالت کا اندازہ قیامت کے روز اس روز ہوگا جب ساری مخلوق اللہ کے خوف سے لرزاں ہوگی اور مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء لوائے حمد ہاتھ میں لیے مقام محمود پر فائز ہوں گے۔ اللہم صلی علی حبیبک و صفیک صاحب لواء الحمد والمقام المحمود وبارک وسلم، واحشرنا فی زمرتہ وتحت لوائہ وارزقنا شفاعتہ وادخلنا معہ فی الجنۃ انک سمیع الدعاء۔ تو یہ وہ عہد تھا جو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے لیا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اقرار کا، اور پھر اللہ نے فرمایا تھا اب اس پر گواہ رہنا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فمن تولا، پھر جو کوئی پھرے، بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ افغیر دین اللہ، کیا وہ اللہ کے دین کے سوا یبغون، تلاش کرتے ہیں کوئی اور دین؟ وَلَهُ أَسْلَمَ، حالانکہ اسی کی حضور سر جھکائے ہے، من فی السماوات والارض، جو بھی زمین میں ہے اور آسمان میں ہے، طوعاً خوشی سے، وکرہاً مجبوری سے، وإلیہ یرجعون، اور اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے، مالک ارض و سما کے سامنے سر جھکائے ہے، خوشی سے یا ناخوشی سے، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر، اس کے ہر تکوینی فرمان کی تعمیل ہو رہی ہے۔ تو انسان بھی اگر چاہتا ہے کہ وہ کائنات سے خود کو ہم آہنگ کرے تو اللہ کی فرما برداری کے سانچے میں ڈھل جائے۔
قل فرمائیے آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا اور اس پر جو اتارا گیا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم اور جو اتارا گیا ابراہیم پر، و اسماعیل و اسماعیل پر، و اسحاق و یعقوب اسحاق اور یعقوب پر، والاسباط اور ان کے بیٹوں پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، والنبیون من ربہم اور دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم نہیں فرق کرتے ہم ان میں سے کسی کے درمیان، ونحن لہ مسلمون اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ہمارا یہ شیوا نہیں کہ ہم بعض کو مانیں اور بعض کو نہ مانیں۔ دین محمدی کی وسعت ہے کہ اس نے تمام انبیاء پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ دین قیم کی یہ روح ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی نوع انسان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، اور یہی دین انسانی اتحاد کے لیے اصل بنیاد ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي اور جو تلاش کرے غیر الاسلامی دین کے بغیر دینن کوئی اور دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دین اسلام سب انبیاء کا دین ہے جس کو لے کر اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب اگر کوئی شخص اس دین کو قبول نہیں کرتا اور کسی اور دین کی پیروی کرتا ہے تو اس کا وہ دین اب قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ قیامت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کیسے ہدایت دے سکتا ہے اللہ اس قوم کو، کفروا بعد ایمانہم جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد، یعنی جو حق کو پہچانتے ہیں، اپنی محفلوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، اپنی کتابوں میں آپ کے اوصاف پڑھتے ہیں، وَشَهِدُوا اور پہلے گواہی دے چکے، ان الرسول حق کہ یہ رسول سچا ہے، وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ اور آ چکی ان کے پاس کھلی نشانیاں، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو، وہ جنہوں نے خود اپنی صلاحیتیں مسخ کر دیں۔ اولئک جزاؤہم ایسوں کی سزا یہ ہے، ان علیہم لعنت اللہ کہ ان پر پھٹکار پڑتی رہے اللہ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور سب انسانوں کی، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں اس پھٹکار میں۔ لا یخفف عنہم العذاب نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینظرون اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، الا الذین تابوا مگر وہ جو کہ سچے دل سے توبہ کریں، من بعد ذالک اس کے بعد، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لیں، خود کو سنوار لیں۔ فإن اللہ غفور الرحیم تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں، لن تقبل توبتہم ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، واولئک هم الضالون اور یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے کفر پر ہی، وہم کفار اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے، فلن يقبل من احدہم تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا ان میں سے کسی سے، ملء الارض زمین بھر، ذہبا سونا، ولو افتدی بہ اگرچہ اس کی نجات کے لیے اتنا سونا فدیے میں دے دیں۔ اولئک لہم عذاب علیم ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین اور نہیں ہے ان کا کوئی مددگار۔ زندگی بھر کفر کے راستے پر گامزن رہے، جب انہیں باز آنے اور نادم ہونے کی مہلت دی گئی تو انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، تو اب ان کی بخشش کی کوئی صورت نہیں۔ اگر یہ فدیے کے طور پر اپنی جان چھڑانے کے لیے زمین بھر سونا بھی دیں گے تو پھر وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ لن تنالوا البر نہیں تم پا سکو گے، البر کامل نیکی کا رتبہ، حتی تنفقوا یہاں تک کہ تم خرچ کرو راہ خدا میں، مما تحبون اس چیز کو جسے تم عزیز رکھتے ہو۔